بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجزائے جملہ جو دوسرا سبق ہے تمرین النحو کا۔ یہاں پر جملے کے اجزاء کے متعلق بحث ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو آج حل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ تو کتاب والے نے چونکہ تعریف اس کے بعد لکھی ہے، اس لیے ہم سیدھے تعریف کی طرف پہلے جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ جیسے تعریف انہوں نے کی ہے قاعدے میں، دیکھیے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں انہوں نے کلمے کی قسمیں بیان کی ہے۔ جیسے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی انسان یا حیوان یا نباتات یا جمادات یا کسی دوسرے چیز کا نام ہو، بس ہو بہو وہی تعریف ہے جو ناؤن کی ہے، یعنی کسی بھی چیز کا نام ہو یا حیوان کا نام ہو یا کسی درخت کا نام ہو یا کسی اور چیز کا بھی نام ہو یا انسان کا نام ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ اسم کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح فعل وہ لفظ ہے جو کسی خاص وقت یا کسی خاص کام کے ہونے کو بتائے، یعنی کسی خاص وقت میں یا کسی خاص کام کے ہونے کو بتائے، چاہے ماضی میں ہوا ہو یا حال میں ہو رہا ہو یا مستقبل میں ہونے والا ہو۔ جیسے انگریزی میں چاہے پاسٹ میں یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہونے والا ہو، بس اس کو فعل بولتے ہیں۔ یعنی کسی بھی، جیسے ہم انگریزی میں ورب بولتے ہیں، یہ اسی کی تعریف ہے، بالکل ہو بہو۔ اور اسی طرح حرف جو ہے وہ لفظ ہے جس کے معنی بلا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہ آئے، یعنی جب تک اس کو دوسرے کلموں کے ساتھ نہ ملائے تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ حرف کے معنی بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لے جیسے ہم انگریزی میں پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ حرف ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، یہ حرف جس کی تعریف میں بیان کی گئی ہے، یعنی جب تک اس کو اسم یا فعلوں کے ساتھ نہ ملائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، بس یہی ہے اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہے ناموں کے، جو انسان، جگہ یا چیز یا وغیرہ شغیرہ کے نام ہو اس کو اسم بولتے ہیں۔ پھر کسی بھی کام کو بولتے ہیں، چاہے ماضی میں ہو یا حال میں ہو رہا ہو یا مستقبل میں۔ حرف بولتے ہیں جو اسم اور فعلوں کے درمیان میں کیا استعمال ہوتا ہو، بس اسی کو حرف بولتے ہیں، یہی سمجھ لیجئے آپ۔ تو اب انہوں نے جو شروع سے یہ بحث کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اجزائے جملہ جو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں، اجزائے جملہ جو ہے اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے ما ذبح ابراہیم اسماعیل۔ اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسم کہاں ہے اور فعل کہاں ہے اور حرف کہاں ہے۔ اس میں دور سے نظر آ رہے، دیکھیے ابراہیم جو ہے اسم ہے، اسماعیل اسم ہے، اور ذبح جو ہے یہ فعل ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا، اس کا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن ذبح فعل ہے جو ہمیں یہاں پر سیکھنا ہے۔ ابراہیم اسم ہے اور اسماعیل اسم ہے۔ اسی طرح قتل فعل ہے، الملک اسم ہے اور رجلن اسم ہے۔ الکلب یہ اسم ہے، یحرس فعل ہے اور البیت یہ البیت جو ہے یہ اسم ہے۔ اکل فعل ہے، الحمار اسم ہے، علفا بھی اسم ہے اور الفرسا یہ بھی اسم ہے۔ نامہ فعل ہے، الولد اسم ہے، علی حرف ہے، الفراش جو ہے یہ اسم ہے۔ نجح فعل ہے، الطفل اسم ہے اور فی حرف ہے اور الامتحان اسم ہے۔ یأکل فعل ہے، الشیطان اسم ہے، با جو یہ بالشمال کے ساتھ با ہے یہ حرف ہے، الشمال جو ہے وہ اسم ہے۔ خلق جو فعل ہے یہ فعل ہے اور اللہ یہ اللہ اسم ہے اور الارض یہ بھی اسم ہے۔ رأیت فعل ہے، کوکبن اسم ہے، فی جو ہے حرف ہے اور السما بھی اسم ہے۔ قطع جو فعل ہے وہ الشاب یہ بھی اسم ہے، شجرتن بھی اسم ہے۔ وقع فعل ہے، الحرب یہ بھی اسم ہے، الماء یہ بھی اسم ہے اور فی حرف ہے، اور البئر یہ البئری جو یہاں پر لکھا ہے یہ بھی اسم ہے۔ بس یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جو اس میں انہوں نے پھر نیچے بحث لکھی ہے، اب تک تمہیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ جملوں میں کی ترکیب کلموں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں کلموں کی قسمیں بتائی گئی ہے، بس یہ ہمیں نیچے جو انہوں نے اسباق میں لکھا ہے تو یہ وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تمرین انہوں نے نقل کی ہے۔ کیا کی ہے؟ نقل تمرین انہوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے تمرین کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 جو ہے نیچے لکھے ہوئے جملوں میں اسم، فعل و حرف کو معلوم کرو۔ اس میں تو آسان ہے، با بھی فعل ہے، الرجل بھی یہ اسم ہے اور ساون یہ بھی اسم ہے۔ بارکہ فعل ہے اور اللہ اسم ہے، اور لام جو یہاں پر لکم میں ہے، لام یہ حرف ہے اور کم جو اس میں ضمیر ہے۔ تو بس 2 تو میں کر کے دوں گا، انشاءاللہ باقی آپ خود کر لو گے جو اس تمرین میں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے تمرین نمبر 2 جو ہے،
ایسے 3 جملے نقل کرو جو صرف 2 اسموں سے مرکب ہو، یعنی صرف 2 اسموں سے. اس کو ہم لکھیں گے جو صرف 2 اسموں سے، جیسے کتاب زیدن لکھیں گے ہم، کتاب زیدن، یہ ایک ہو گیا. ایسے ہی لکھیں گے قلم زیدن، وہ بھی ہو گیا کیا 2. تو باقی انشاءاللہ ایک آپ خود کر لیجئے، ویسے میں ایک ایک ہی بتاؤں گا تو 2 آپ خود کر لیجئے. اور اسی طرح ہے ایسے 2 جملے نقل کرو جو ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہو. یہاں پر ہے ایک اسم اور ایک فعل سے. یہاں پر دیکھ لیجئے ہم لکھیں گے اکل الولد، لڑکے نے کھایا، بس یہ ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے. اور یہ بھی ہے ایسے 3 جملے نقل کرو جو ایک اسم اور ایک فعل اور ایک حرف سے مرکب ہو. کس کس سے؟ ایک ہے ایک اسم سے اور ایک فعل سے اور ایک حرف سے ہمیں نقل کرنا ہے. جیسے قلت للصدیقی، قلت للصدیقی، قلت للصدیقی. ایسے ہی کچھ جملے آپ کو لکھنے ہیں. اسی طرح ایسے 3 جملے نقل کرو جو 2 اسم اور ایک حرف سے مرکب ہو، جو 2 اسم اور ایک حرف سے. اس کو لکھیں گے الولد فی المسجد. اسی طریقے کچھ جملے آپ کو لکھنے ہیں. اور 5واں ہے جو ایک فعل اور 2 اسموں اور ایک حرف سے ہو، ایک حرف سے مرکب ہو. کیا؟ ایک فعل 2 اسموں اور ایک حرف سے ہے. اس کو تو آسان لکھنا ہے، جیسے جو اس میں انہوں نے لکھا ہے تمرین میں ہی، جیسے الولد یقرأ فی الفصل، الولد یقرأ فی الفصل، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں ایک فعل آ گیا اور 2 اسم آ گئے اور ایک حرف آ گیا. ایسے کچھ جملے آپ کو لکھنے ہیں. تمرین نمبر 3 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملے کے مناسب خالی جگہوں میں ایک ایک اسم لاؤ. صرف اسم لانے ہیں. جیسے الولد نائم فی اس کو لکھیں گے الولد نائم فی الفراش، یا لکھیں گے فی المدرستی، یا لکھیں گے فی البیت. اس کو آسان ہے اور اس کے بھی اسم لانے ہیں، بس اس کو خود حل کر لیجیے گا. اور نیچے لکھے ہوئے جملے کے مناسب جگہوں میں ایک فعل لاؤ، بس اس کو لانا ہے فعل. ابراہیم اکل الطعام، ابراہیم نے کھانا کھایا. یہ تو بہت آسان ہے، اس کو بھی پھر یہاں آگے آپ کو فعل لانے ہیں. اور ہے پھر یہ الشمس طلعت، اس کو بھی لکھیں گے. اور اسی طریقے سے الضیف یذهب، اس میں صرف حرف لانے ہیں. الی السوق، اس کو لائیں گے الی السوق. اسی طرح نام الطفل فی البیت، اور آگے آپ جو یہ تمرین لکھی ہے اس کو خود حل کر لیں گے.